جنہوں نے محنت کی، ان سب کی محنت کی قدر کرتا ہوں۔ یقینی طور پہ پورا ہفتہ لگایا انہوں نے اور بڑا کام کیا اور ذمہ داری کے ساتھ کام کیا۔ مجھے یقین ہے کہ جو جو ریکمنڈیشنز آ رہی تھیں سینٹ کی طرف سے وہ انہوں نے کنسیڈر کی ہوں گی، لیکن میں آج بات کرنا چاہتا ہوں پروسیجر اور قانون اور آئین کی، کیونکہ میری نظر میں ہم ایک ڈسکنیکٹ کر رہے ہیں آئین کے ساتھ اس وقت، اور وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 73 ہے جناب چیئرمین، ذرا اس کو غور سے دیکھیے۔ آرٹیکل 73 ہے کانسٹیٹیوشن کا، اور لا منسٹر صاحب بھی اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ آرٹیکل 73 یہ کہتا ہے کہ سینٹ آف پاکستان نے ریکمنڈیشنز دینی ہیں۔ نیشنل اسمبلی ووٹنگ کرے گی، لیکن ریکمنڈیشنز آنی ہیں سینٹ آف پاکستان کی طرف سے۔ سینٹ آف پاکستان ڈیفائنڈ ہے۔ سینٹ آف پاکستان آئین کے تحت جتنے ممبرز ادھر سینٹ کے ہیں وہ سینٹ سمجھی جاتی ہیں۔ سینٹ نے اپنا ایک پروسیجر بنایا ہے، اور پروسیجر میں کہا ہے کہ آپ ایک کمیٹی بنائیں گے، اور وہ کمیٹی جو ہے وہ ریکمنڈیشنز بنا کے ہاؤس کے پاس واپس لے کے آئے گی۔ ہاؤس کے پاس سینٹ کمیٹی فیصلہ ہاؤس کی طرف سے نہیں کر سکتی، سینٹ کمیٹی ایٹ بیسٹ رپورٹ دے سکتی ہے۔ اب یہ رپورٹ دی ہے، یہ تقریباً 100 صفحے کی رپورٹ ہے۔ اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے، جناب چیئرمین، مجھے جب میں پڑھ رہا تھا، بار ایٹ لا کر رہا تھا، تو ہمیں ایک سپیڈ ریڈنگ سکھائی جاتی تھی، اور وہ سپیڈ ریڈنگ پھر ہر وکیل اس کو سمجھتا ہے کہ جب ہم 100 صفحے کی ججمنٹ پڑھتے ہیں تو ہم بجائے لیفٹ ٹو رائٹ پڑھنے کے ہم اوپر سے نیچے پڑھتے ہیں، لیکن میرے لیے بھی یہ ممکن نہیں کہ اتنی ڈیٹیلڈ رپورٹ میں 10 منٹ میں پڑھ کے کوئی اس پہ ریکمنڈیشن دے سکوں۔ مجھے یقین ہے کہ جتنے ممبرز آج بیٹھے ہیں انہوں نے بھی رپورٹ کے کاغذ تو ضرور دیکھے ہیں، لیکن وہ فائنانس کمیٹی نے کیا اس میں چیزیں ڈالی ہیں وہ اس کے اوپر نظر نہیں ڈال سکے ہوں گے۔ تو آئین یہ کہتا ہے کہ کمیٹی کی طرف سے جب رپورٹ آئے گی تو ساری جو سینٹ ہے وہ اس کے ایک ایک لفظ کو کنسیڈر کرے گی، اور پھر کہے گی کہ ہم اس کو اپروو کرتے ہیں اس رپورٹ کو کہ وہ نیشنل اسمبلی میں جائے یا نہیں کرتے، یا اس میں کوئی امینڈمنٹ سجیسٹ بھی کر سکتی ہے ابھی بھی کہ یہ چیز مس ہو گئی ہے، یہ چیز ڈال لیں۔ تو ہم یہ الٹی گنگا جو ہے یہ اس کو اس طرح چلا رہے ہیں کہ سینٹ کی محنت، پھر سے میں کہوں گا بہت محنت کی ہے، اور میں اس کی قدر کرتا ہوں کہ سارے جو ممبرز تھے کمیٹی کے انہوں نے بہت محنت کی، لیکن اس وقت جو رپورٹ آئی ہے وہ سینٹ کس طرح اس کو ریکمینڈ کر سکتا ہے مجھے نہیں سمجھ آتی، کیونکہ ہم نے تو دیکھا بھی نہیں۔ تو جو آئین کا تقاضا ہے آرٹیکل 73 آپ کے سامنے ہے جناب چیئرمین، اس کا تقاضا تو بڑا واضح ہے کہ سینٹ نے ریکمینڈ کرنی ہے۔ اگر دیکھے بغیر ہم ریکمینڈ کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے کمیٹی میں سارے ممبرز تھے اور انہوں نے سوچا ہوگا، سمجھا ہوگا، جانا ہوگا اور سب کچھ لکھا ہوگا رپورٹ میں، تو وہ تو شاید ایک الگ پروسیس ہے، لیکن میں کم از کم ذاتی طور پہ یہ نہیں سمجھتا کہ سینٹ کمیٹی سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، کوئی چیز مس بھی ہو سکتی ہے۔ میں اپنا ریکمنڈیشن کے ساتھ اگری نہیں کر سکتا جب تک میں اس پوری رپورٹ کو نہیں پڑھوں گا۔ تو میری نظر میں شاید آج تو یہ معاملہ نکل جائے، لیکن فیوچر میں، مستقبل میں یہ 73 آرٹیکل کی اگر ہم نے پوری طرح اس کی جو ذمہ داری ہے نبھانی ہے سینٹ نے، تو پھر یہ کم از کم ایک دن پہلے رپورٹ آنی چاہیے، ہر ممبر تک آنی چاہیے، اور ہر ممبر کو پڑھنے کا موقع ہونا چاہیے، تاکہ آج کے دن جب فائنل ڈیبیٹ ہو رہی ہو تو ہم اس رپورٹ کو سمجھ کے اس کے اوپر بات کر سکیں۔ کیونکہ یہ اس طرح ہمارا مذاق اڑتا ہے سر، جناب چیئرمین، ہمارا مذاق اس طرح اڑتا ہے کہ آپ ایک رپورٹ جو آئی ہے پڑھے بغیر اس کو ہم ریکمینڈ کر دیں کہ ہاں جو کچھ لکھا ہے ٹھیک ہے، اندر جو بھی لکھا ہو یقینی طور پہ درست لکھا ہوگا، لیکن ہمیں سیٹسفیکشن تو کرنی ہے اپنی کہ ہم جو ریکمینڈ کر رہے ہیں اس میں وہ درست ہے کہ نہیں۔ کوئی غلطی اگر
کوئی ریکمنڈیشن میں غلطی ہے تو پھر ہم سب ذمہ دار ہوں گے اس کے، جن نے ریکمینڈ کیا ہو. ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوگی سینٹ کی. تو آرٹیکل 73 پڑھ لیجئے. آرٹیکل 73 کی ہم ایک طرح سے خلاف ورزی کریں گے اگر ہم نے پڑھے بغیر اس کو ریکمینڈ کیا. تھینک یو سر. جی یہ اس کے بعد دوست محمد صاحب آپ کو دیں گے. منظور کاکڑ صاحب. جی تھینک یو مسٹر چیئرمین. مسٹر چیئرمین، ہم جمہوریت پہ یقین رکھنے والے